ایک غریب موچی چڑیا اور ایک گھمنڈی شخص کا واقعہ۔ ایک موچی جو کہ بہت ہی غریب تھا، وہ دن بھر جوتے سیتا اور اتنا کماتا کہ 2 وقت کا کھانا پورا کرتا۔ موچی بہت ہی غریب تھا، لیکن وہ دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا، اور اسی ایک روٹی کا ایک ٹکڑا وہ چڑیا کو ڈالا کرتا تھا۔ وہ چڑیا روز دوپہر کے وقت موچی کے پاس آ جاتی، موچی اسے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا، وہ چڑیا اسے کھا کر اڑ جاتی۔ موچی کی عادت تھی کہ وہ کھانا کھا کر تھوڑی دیر درخت کے نیچے آرام کرتا، پھر ظہر کی نماز پڑھ کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ ایک دن ایک مسافر اپنا جوتا مرمت کرانے اس کے پاس آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر روٹی کے ٹکڑے چڑیا کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ اس ایک روکھی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیا کے لیے بچا لیا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مسافر نے موچی سے کہا، تم روکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر کیا بات ہے؟ موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ اگر صحت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور میرے پاس صبر کی دولت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے اور اس کا مجھ پر حق ہے، میں اس کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے قرآن پاک ادب سے سنا اور اس مسافر سے کہا، مجھے ان آیات کا مطلب بھی سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مفہوم ہے، اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی اختیار میں بھلائی ہے۔ مسافر جوتا مرمت کرا کے وہاں سے چلا گیا۔ موچی بہت خوش تھا۔ اس نے ان آیات کو یاد کر لیا اور جب بھی اسے وقت ملتا موچی یہ آیات پڑھا کرتا۔ اسے یہ آیات اتنی پیاری لگی کہ وہ چڑیوں کو بھی یہ آیات سنایا کرتا تھا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے اور کوئی بھی جوتے مرمت کرانے نہیں آیا۔ موچی کی جو جمع پونجی تھی ختم ہو گئی، اس کے گھر آٹا بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ اپنے ساتھ وہ ایک روٹی بھی نہیں لاتا اور چڑیا بھی روز وہاں آتی اور انتظار کر کے چلی جاتی۔ شام کو جب موچی گھر آیا تو کھانے کو کچھ نہ تھا اور گھر میں بھی سب بھوکے پیٹ سو گئے۔ اس طرح 2 دن گزر گئے۔ موچی اور اس کے گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے بیچ کر کھانے کو کچھ لا سکے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ تم پڑوسی سے کچھ پیسے ادھار لے لو یا اس سے کھانا مانگ کر لاؤ۔ موچی کہنے لگا، ہمارا پڑوسی بہت ہی گھمنڈی ہے، میں کسی انسان کا احسان نہیں لینا چاہتا، لیکن ان بچوں کی خاطر چلا جاتا ہوں، شاید اس کے دل میں اللہ رحم ڈال دے۔ موچی نے اپنے پڑوسی سے کہا، میرے بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا پھر مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس شخص نے موچی کو دھتکار کر کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا اور اپنے نوکر سے کہا،
اس موچی کو دھکے دے کر یہاں سے بھگا دو۔ جب نوکر نے موچی کو دھکا دیا تو موچی نیچے گر گیا اور اس کا سر ایک پتھر سے جا لگا اور پیشانی سے خون بہنے لگا۔ موچی وہاں سے اٹھا۔ اس حالت میں موچی کے اپنے گھر جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ موچی نے مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں جا کر اس نے اپنی پیشانی کو صاف کیا اور پھر وضو کر کے نماز ادا کی۔ دعا میں رو رو کر اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی اختیار میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی روتا چلا جا رہا تھا اور یہ کہتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک شخص آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس نے نماز ادا کی، پھر اس نے موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر مصیبت ٹوٹ پڑی، میرے وفادار ساتھی کی موت ہو گئی۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس تاجر نے موچی کو کچھ رقم ایڈوانس دی۔ موچی نے کھانے کا سامان خریدا اور گھر لے گیا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے۔ تاجر کے جانے کے بعد موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تجارت میں بہت برکت ڈالی اور کچھ عرصے میں وہ امیر بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت مکان بنوایا اور قرآن پاک کی وہی آیات ایک پتھر پر لکھ کر اپنے مکان کے اوپر لگا دی۔ اب کوئی بھی غریب شخص آتا تو موچی اسے عزت سے کھانا کھلاتا اور اس کی مدد بھی کرتا۔ موچی اس چڑیا کو بھی نہیں بھولا، وہ اب بھی وہاں جا کر چڑیوں کو دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا۔ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا، اسے کپڑے دیے اور کھانا کھلایا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ نوکر کے رونے کی آواز سن کر موچی بھی وہاں آ گیا۔ موچی نے رونے کی وجہ پوچھی تو نوکر نے کہا، آپ کے گھر پر جو آیات لکھی ہیں مجھے آج ان کا مطلب سمجھ میں آیا۔ ابھی یہاں جو غریب شخص آیا وہ ایک وقت میں بہت امیر ہوا کرتا تھا اور وہ بہت مغرور تھا اور ہمیشہ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ موچی نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ وہی اس کا پڑوسی تھا جس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا۔ اس پڑوسی نے موچی کو دیکھ کر کہا، اللہ نے مجھے میرے تکبر کی سزا دی ہے۔ مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، بچے آوارہ ہو گئے، میری بیوی فوت ہو گئی، میں خود بیمار ہو گیا اور میرا مکان بھی بک چکا ہے۔ اب نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اس کے اختیار میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے کبھی پیسے پر غرور مت کریں اور اپنے سے غریب لوگوں کو حقارت سے مت دیکھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔